صرف ایک آدمی؟ قعقاع بن عمر جب خالد کے پاس پہنچا تو خالد نے اپنے خیمے میں غصے سے ٹہلتے ہوئے کہا، صرف ایک آدمی؟ کیا میں نے امیر المومنین کو بتایا نہیں کہ میرے پاس صرف 2000 لڑنے والے رہ گئے ہیں، اور خلافت مجھ سے توقع رکھتی ہے کہ میں فارس کی اس فوج سے ٹکر لوں جو زرہ میں ڈوبی ہوئی ہے؟ میرے سالار، قعقاع نے کہا، میں 8000 کی کمی پوری نہیں کر سکتا، خدا کی قسم کوئی کمی رہنے بھی نہیں دوں گا۔ وقت آنے دیں، جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں اس کی روح مقدس کے آگے تمہیں شرمسار نہیں ہونے دوں گا۔ آفرین عرب کے بیٹے! حسین و جمیل لیلا ام تمیم نے قعقاع کے کندھے پر بڑی زور سے تھپکی دے کر کہا، جس دین کے تم پرستار ہو اسے تم جیسے نوجوان قیامت تک زندہ رکھیں گے۔ خدا کی قسم! خالد کی دوسری بیوی بنت مجاع نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ نوجوان 8000 کی کمی پوری کر سکتا ہے۔ میں یمامہ میں بیٹھا نہیں رہوں گا۔ خالد نے ایسے کہا جیسے اپنے آپ سے بات کر رہے ہوں۔ مسنا میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن خالد خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اوپر دیکھا اور سرگوشی میں کہا، خدائے عز و جل، میں نے تیرے نام کی قسم کھائی ہے، اپنے نام کی خاطر میری مدد کر، مجھے ہمت اور استقلال عطا فرما کہ میں اس آگ میں کود کر اسے ٹھنڈا کر دوں جس کی زرتشت عبادت کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں۔ کیا تو ہمت ہار رہا ہے ولید کے بیٹے؟ لیلا نے کہا، کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی مدد اللہ کرتا ہے؟ میں ہمت نہیں ہاروں گا، خالد نے کہا، لیکن میں شکست کا عادی نہیں۔ اللہ مدد کرے گا۔ خدا کی قسم میں جاہ و جلال کا طلبگار نہیں۔ مجھے فارس کے بادشاہ کا تخت نہیں چاہیے، مجھے وہ زمین چاہیے جو اللہ کی ہے اور اس پر بسنے والے اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا ہوں گے۔ وہ 2000 مجاہدین جو خالد کے ساتھ رہ گئے تھے یمامہ کے ایک میدان میں خالد کے سامنے کھڑے تھے۔ خالد گھوڑے پر سوار تھے۔ مجاہدین اسلام! خالد اپنی اس قلیل فوج سے بڑی بلند آواز میں مخاطب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا نام دور دور تک پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ وہ جنہیں اپنے گھر اور اپنے مال و عیال عزیز تھے وہ چلے گئے ہیں، ہمیں ان سے گلہ نہیں۔ انہوں نے خاک و خون کے راستے پر ہمارا ساتھ دیا تھا، بڑے لمبے عرصے تک وہ ہمارے ہم سفر رہے۔ اللہ انہیں جہاد کا صلہ عطا فرمائے۔ تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اس کا اجر میں نہیں اللہ دے گا۔ ہم بہت ہی طاقتور دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ مت دیکھو ہماری تعداد کتنی ہے، بدر کے میدان میں تم کتنے اور قریش کتنے تھے، احد میں بھی مسلمان تھوڑے تھے۔ میں اس وقت مسلمانوں کے دشمن قبیلے کا فرد تھا۔ تم میں بھی ایسے موجود ہیں جو قبول اسلام سے پہلے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ کیا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ان تھوڑے سے مسلمانوں کو ہم گھوڑوں تلے کچل ڈالیں گے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم جو تعداد میں بہت زیادہ تھے ان کے ہاتھوں پسپا ہوئے تھے جو تعداد میں بہت تھوڑے تھے؟ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ مسلمان حق پر تھے اور اللہ حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج تم حق پرست ہو۔ خالد کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جو انہوں نے کھول کر اپنے سامنے کیا۔ امیر المومنین نے ہمارے نام ایک پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، میں خالد بن ولید کو فارسیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تم سب خالد کی قیادت میں اس وقت تک جنگ جاری رکھو گے جب تک تمہیں خلافت کی طرف سے حکم نہیں ملتا۔ خالد کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو بزدلی نہ دکھانا۔ تم ان میں سے ہو جنہوں نے اس اجازت کے باوجود کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، اللہ کی تلوار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تم نے اپنے لیے وہ راستہ منتخب کیا ہے جو اللہ کی راہ کہلاتا ہے۔ تصور میں لاؤ اس ثواب، اس اجر کو جو اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو ملتا ہے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، تمہاری کمی وہی پوری کرے گا، اسی کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار رہو۔ ایک مورخ نے اس خط کا پورا متن اپنی تاریخ میں دیا ہے۔ معلوم نہیں ابن خلدون یا ابن اسیر نے، جن کی تحریریں مستند مانی جاتی ہیں، اس خط کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ ان 2000 مجاہدین کو کسی واز یا اشتعال انگیزی کی ضرورت نہیں تھی۔
یہ تو رضاکارانہ طور پر خالد کے ساتھ رہ گئے تھے۔ ان میں بیشتر ایسے تھے جنہوں نے رسول کریم کے دستے مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا اور آپ کی قیادت میں لڑائیاں لڑی تھیں۔ حضور اکرم کے وصال کے بعد وہ یوں محسوس کرتے جیسے آپ کی روح مقدس ان کی قیادت کر رہی ہو۔ رسول اللہ کے ان شیدائیوں نے خالد کی اجازت سے ایک کام یہ بھی کیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر یمامہ کے گرد و نواح میں نکل گئے اور بستی بستی جا کر لوگوں کو گھوڑ سواری کے مختلف کرتب دکھانے لگے، مثلاً دوڑتے ہوئے گھوڑوں سے اترنا اور سوار ہونا، سرپٹ دوڑتے گھوڑوں سے نشانے پر تیر چلانا، نیزہ بازی، گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے تیغ زنی کے کمالات۔ وہ جوانوں کو فوج میں بھرتی ہو جانے پر اکساتے اور انہیں بتاتے تھے کہ جنگ میں جا کر انہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ ان لوگوں کو یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ فوج میں بھرتی نہ ہوئے تو ایرانی آ کر انہیں اپنا غلام بنا لیں گے، جو ان سے بگار لیں گے، انہیں دیں گے کچھ بھی نہیں، اور ان کی جوان بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ اس خطے نے ایرانیوں کا دور حکومت دیکھا تھا، پھر انہوں نے جھوٹے پیغمبروں کی شعبدہ بازیاں دیکھی تھیں، اور اب وہ مسلمانوں کی حکومت دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں غلام بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کے اندر اپنے طور طریقے اور رہن سہن بادشاہوں جیسے یا حکمرانوں جیسے نہیں تھے۔ وہ عام لوگوں کی طرح رہتے تھے، عام لوگوں کے ساتھ بات کرتے تھے اور ان کی سنتے تھے۔ ان کی عورتوں کی عزت محفوظ تھی۔ ان لوگوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مسلمہ جیسے شعبدہ باز نے انہیں گمراہ کیا اور اسلام کے راستے سے ہٹا لیا تھا۔ انہوں نے مسلمہ کی نبوت کو مسلمانوں کے ہاتھوں بے نقاب ہوتے دیکھا، اور مسلمہ کی جنگی قوت کو مسلمانوں کی قلیل نفری کی بے جگری کے آگے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا تھا، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ سچا عقیدہ اور نظریہ اسلام ہی ہے جو جھوٹ کی طاقتوں کو کچل دیتا ہے۔ وہ غیبی طاقت جو سچے کو جھوٹے پر، حق کو باطل پر فتح دیتی ہے، وہ اسلام میں مضمر ہے۔ چنانچہ یہ لوگ خالد کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ یہ خالد کے مجاہدین کی کوششوں کا حاصل تھا۔ یمامہ میں شور اٹھا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے بستی سے باہر چلے گئے، عورتیں چھتوں پر جا چڑھیں، افق سے گرد کی گھٹائیں اٹھ رہی تھیں اور یمامہ کی طرف بڑھی آ رہی تھیں۔ آندھی آ رہی ہے، لشکر ہے، کسی کا لشکر آ رہا ہے، ہوشیار، خبردار، تیار ہو جاؤ۔ خالد ایک قلعہ نما مکان پر جا چڑھے۔ یہ آندھی نہیں تھی، کسی کی فوج تھی۔ مرتدین کے سوا اور کس کی فوج ہو سکتی تھی؟ خالد کو افسوس ہونے لگا کہ کس برے وقت انہوں نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ گرد کے جو بادل اٹھتے آ رہے تھے یہ بہت بڑے لشکر کی گرد تھی۔ خالد کے پاس صرف 2000 نفری تھی، یا وہ نفری جو ابھی ابھی فوج میں شامل ہوئی تھی۔ اس پر ابھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ یمامہ کی آبادی تھی، اس میں لڑنے والے آدمی موجود تھے، لیکن یہ خطرہ بھی تھا کہ یہ لوگ دشمن سے مل جائیں گے، اور یہ خطرہ بھی کہ یہ پیٹھ پر وار کریں گے۔ مجاہدین اسلام، خالد نے قلعہ نما مکان کی چھت سے للکار کر کہا، بہت بڑے امتحان کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے سوا تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ خالد چپ ہو گئے کیونکہ انہیں دفوں اور ڈھولوں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ حملہ آور دف بجاتے نہیں آیا کرتے۔ دھمک بلند ہوتی جا رہی تھی۔ خالد نے ادھر دیکھا، گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں چھپے ہوئے اونٹ اور گھوڑے نظر آنے لگے تھے۔ گرد کے دبیز پردے میں آنے والا لشکر نعرے لگانے لگا، اسلام کے پاسبانوں! خالد نے اوپر سے چلا کر کہا، اللہ کی مدد آ رہی ہے، آگے بڑھو، استقبال کرو، دیکھو یہ کون ہے۔ خالد دوڑتے ہوئے نیچے اترے، اپنے گھوڑے پر کود کر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر بستی سے نکل گئے۔ آگے آنے والی بستی سے کچھ دور لشکر رک گیا اور 2 گھوڑ سوار آگے بڑھے۔ خالد ان تک پہنچے اور گھوڑے سے اترے۔ وہ دونوں سوار بھی اتر آئے۔ وہ مضر اور ربیعہ قبیلے کے سردار تھے۔ مدینہ سے اطلاع آئی تھی کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے، ایک سردار نے کہا۔ میں 4000 آدمی ساتھ لایا ہوں، ان میں شتر سوار ہیں، گھڑ سوار بھی ہیں اور پیادے بھی، اور 4000 کی تعداد میرے قبیلے کی ہے، دوسرے سردار نے کہا۔ خالد نے فرتے مسرت سے
دونوں کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور خوشی سے کانپتی ہوئی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔